اس قرآن کو والکتاب المبین اتنا بے شک ہم نے اس کو برکت والی رات میں اتارا ہے، برکت والی رات اور مبارک رات میں اس کو اتارا ہے۔ کتنی باتیں اللہ نے کہی اس رات کے تعلق سے۔ حامیم، حمد کر اے محمد، جس ذات مصطفیٰ کا قلب اطہر ہمیشہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہے، باوجود اس کے اللہ نے فرمایا کہ اس رات میں، کیونکہ یہ قدر والی رات ہے، اے میرے حبیب اس میں آپ بھی میری حمد کرو۔ والکتاب المبین، قسم روشن کتاب کی، حامین والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا، یعنی قرآن کو۔ پھر یہ مبارک رات اللہ نے اس کو کہا، پھر اللہ نے کہا فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر ایک حکمت والے کام کے فیصلے، ہر ایک حکمت والے کاموں کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے، حکمت والے کاموں کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر ایک امر ہوتا ہے، ہر ایک حکم ہوتا ہے جو حکمت والے کام ہو۔ حکمت والے کام کون سے ہیں؟ ایک تقدیر ہے جو حکمت والا کام ہے، بندے کو پتا نہیں کہ میری تقدیر میں کیا لکھا ہے، کل میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اور باقی کی میری زندگی کیسے لکھے گی، کسی کو پتا نہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا یہ حکمت والا کام ہے جس کا فیصلہ آج کی رات میں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا، روزی بھی اللہ نے جو انسان کی تقدیر میں لکھی ہے نا، وہ روزی بھی حکمت والا کام ہے، یعنی یہ بھی پردے کی چیز ہے، اللہ کو پتا ہے بندے کے بارے میں، باقی کوئی نہیں جانتا ہے، خدا بہتر جانتا ہے ہماری تقدیر میں کیا لکھا ہے۔ تو روزی کا فیصلہ بھی برکت والی رات میں ہوتا ہے، تقدیر کا فیصلہ بھی اس رات میں ہوتا ہے، اور عمر کا فیصلہ بھی اسی رات میں ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے، اللہ کے تو علم میں ہے، مگر 1 سال کا بجٹ فرشتوں کو حکم دے کے اللہ دے دیتا ہے اس رات میں۔ کچھ لوگوں کا گمان ہے کہ یہ شب برات ہے، یعنی وہ شعبان المعظم کی 15 تاریخ ہے، مگر زیادہ گمان ہے کہ نہیں، شب قدر ہی ہے، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور اس رات میں یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ اب میں آپ سے عرض کروں، ہمارا جس دن کسی خدا نخواستہ کورٹ میں کیس چلتا ہے، مقدمہ ہے، اور آج موت کی سزا ملے گی یا ہم آزاد ہوں گے، اس وقت میں ہم کیا سوئے رہیں گے؟ کبھی نہیں۔ آدمی کو نیند آ سکتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، زندگی کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ تو یہ رات کی قدر کتنی کرنی چاہیے، جس کا نام ہی قدر ہے۔ جو لوگ سوئے رہیں گے بستروں پر، اللہ تو غفور رحیم ہے، مگر کچھ بندے کی بھی غرض ہونی چاہیے اس کی رحمت کے لیے۔ وہ تو کریم رب ہے، مگر کچھ تو ہماری بھی تو ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی رحمت طلب کریں۔ اللہ کی رحمت کے اوپر بات آئی ہے کہ اللہ کریم اور رحیم ہے، مگر خدا کے ناراضگی اور اللہ کے غضب اور اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کا طریقہ حضور نے کیا بتایا ہے۔ ایک بات اسپشٹ ہے، بالکل خلاصے کے ساتھ ہے، کہ آج کی رات میں حضور نے فرمایا میری پوری امت کو اللہ بخش دیتا ہے، چند لوگوں کو چھوڑ کر۔ ان لوگوں کا ذکر ضروری ہے۔ وہ کون بدقسمت لوگ ہیں جن کی بخشش آج کی رات نہیں ہوتی ہے، بشرط کہ آج سچی توبہ کر لیں، توبۃ النصوحہ ان کو نصیب ہو جائے، اور اس کے لیے جو کچھ اس کو کرنا ہے وہ اگر کر لے تو اللہ غفور رحیم ہے۔ یہ حضور کا فرمان ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ چند لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی آج کی رات۔ ان میں سے پہلا وہ شخص ہے جو والدین کا نافرمان، جس نے ماں باپ کو ستایا ہے، دکھ دیا ہے، تکلیف دی ہے،
پریشان کیا ہے، ناراض کیا ہے، ان کو ذلیل کیا ہے، رسوا کیا ہے، اور ان کے جو ہے دل سے بددعائیں نکلی، ان کو پریشان کیا ہے، ایسا بدقسمت انسان جو ہے آج کی رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے۔ دور نافرمانی کا ہے، اور اس نافرمانی کے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ کئی بدقسمت ایسی اولادیں ہیں جن سے والدین آج بھی پریشان ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک میں بیٹھتا ہوں، اللہ کی جو مخلوق آتی ہے اس میں زیادہ تر ایسے کیس آتے ہیں۔ مائیں آ کر روتی ہیں، والد آ کر روتا ہے کہ میرا لڑکا، میری لڑکی، میری اولاد میرے کہنے میں نہیں، نافرمان ہے، ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، لوگوں کے بیچ میں ان کو ذلیل کرتے ہیں، گھر کے اندر آواز بلند کرتے ہیں، اور قرآن نے کہا ان کو اف مت کرو۔ ایک بات آپ کو بتا دوں، اسلام کی پوری تاریخ میں جتنے ولی بنے ہیں نا، اللہ کے دوست، ان سب کو والدین کی دعائیں ہیں، تبھی اس درجے میں۔ ماں باپ کا نافرمان اللہ کا ولی کیا کامل مومن بھی نہیں بن سکتا۔ اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اللہ کے فرمان کو نہ مانے۔ اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اسلامی تعلیمات میں سب سے عظیم گناہ شرک ہے، خدا کے علاوہ کسی کو خدا ماننا۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ عظیم گناہ ہے، اور یہ گناہ کبیرہ میں سب سے پہلا گناہ ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ شرک جو ہے یہ عظیم گناہ ہے۔ اب میرا ابھی ٹاپک نہیں ہے، یہ سبجیکٹ نہیں ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو میں شرک پر پورا بیان کروں گا 1 گھنٹے کا۔ بہت سے لوگ شرک کی باتیں کرتے ہیں مگر سمجھا نہیں سکتے لوگ۔ شرک کیا چیز ہے؟ شرک جو ہے نا شریک سے بنا ہے، عربی لفظ ہے شرک کی معنی شریک، اللہ کے برابر کسی کو لے آنا اور برابر سمجھنا، یہ شرک ہے، یہ گناہ عظیم ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور اپنے والدین کے احسان کو یاد کرو۔ کتنا بڑا درجہ ہے۔ ایک فقہی مسئلہ ہے، ایک بچہ مسلمان ہے اور اس کی ماں مشرک ہے، شرک کرنے والی ہے۔ وہ کسی جگہ پر جا کر روزانہ ماتھا ٹیکتی ہے، شرک کرنے، گناہ کا کام کرنے جاتی ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جو گناہ کا کام کرنے جاتی ہے تو اس کو چھوڑنے جانا تو منع ہے، مگر اب وہاں سے کندھوں پر بٹھا کے لے آنا یہ اولاد کی وفاداری کا ثبوت ہے اور حکم ہے شرعی۔ گناہ کا کام کرنے گئی تھی نا، تو گئی ہے تو اس کو وہاں چھوڑنے کی تو منع ہی ہے، مگر وہاں سے اٹھا کر لے آنے کا حکم ہے۔ ایک دوسرا مسئلہ، کیونکہ نوجوان بچے زیادہ ہیں تو والدین کے تعلق سے ان کو سمجھانا ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، یہ فقہی مسئلہ ہے والدین کے تعلق سے کہ خدا نخواستہ والد کی عمر بہت زیادہ ہو گئی، ضعیف ہو گیا، اور وہ بستر علالت بستر پر ہے، اس کو پیشاب پائخانے کے لیے اٹھنا بیٹھنا تکلیف میں ہے، تو لڑکے کے اوپر حکم شرعی کہ اس کے پیشاب اور پائخانے کو صاف کرے۔ مگر اس میں ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جب اس کی صفائی کا کام کرے تو ناک پر ہاتھ بھی نہ رکھے اور ناک کو کپڑے سے باندھے نہیں۔ کیوں بھائی؟ اس سے کیا ہے؟ بدبو آتی ہے، تو بھائی بدبو کے لیے کپڑا جو ہے رکھنے سے کیا گناہ ہے؟ بولے نہیں، شریعت میں اجازت نہیں ہے اس پر۔ کیوں؟ کہ اگر تم ناک کو باندھ دو گے تو اس کو احساس ہوگا والد کو کہ میرے بچے کو بدبو آ رہی ہے، سمجھ گئے؟ اسی طرح والدہ اس پوزیشن میں ہے تو اس کی بیٹی کو حکم ہے، اس کی بیٹی کو کہ وہ اس طرح اس کی صفائی کرے، تو وہ بھی باندھے نہیں۔
وجہ یہ ہے کہ ماں کو یہ احساس نہ ہو کہ بیٹے جب تو چھوٹا تھا اور جب تیری صفائی کی تھی میں نے زندگی میں کبھی میرے ناک پر ہاتھ نہیں رکھا. ماں ہاتھ رکھتی ہے، کبھی دیکھا ہے کسی نے جب اس کی صفائی کرتی ہے؟ تو بچہ بھی اس کو احساس نہ دلائے. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں حضرت باجدید بسطامی جن کا لقب سلطان العارفین ہے، ولایت ملی کیسے معلوم ہے؟ چھوٹی عمر میں ہی اللہ کی یاد میں لگ گئے تھے. تو ایک دن والدہ سے کہا چھوٹی عمر میں کہ امی میں تیرا حق ادا کروں. والد کا تو انتقال ہو گیا تھا. تو کہا کہ امی میں تیرا حق ادا کروں یا اللہ کا حق ادا کروں؟ تو والدہ نے کہا بیٹے تو میرے مقابلے میں خدا کو لے آیا ہے تو خدا کا ہی حق ادا کرنا ہے. میں تجھے میرا حق معاف کرتی ہوں، جا عبادت کر. تو جنگلوں میں چلے گئے. 12 سال تک ریٹرن نہیں آئے. 12 سال کے بعد جب اس گاؤں سے اس بستی سے گزرے تو والدہ کے ملنے کا خیال آیا. تو رات کا ٹائم تھا. جب والدہ کو ملنے گئے تو والدہ کی آنکھ لگ گئی تھی تو کھڑے ہو گئے. پوری رات کھڑے رہے. وفادار اولاد کی یہ شان ہے. بہانہ بازیاں نیک اولاد کبھی نہیں کرتا ہے. کھڑے رہے، پوری رات کھڑے رہے. تہجد کے وقت میں جب والدہ کی آنکھ کھلی تیسرے پیر میں دیکھا بچہ کھڑا ہے اور 12 سال کے بعد آیا. او بیٹا کیا خیریت؟ کب آیا؟ بولے میں تو عشاء کے بعد ہی آ گیا تھا. آپ کی آنکھ لگ گئی تھی، آپ کو نیند سے اٹھانا بہتر نہیں سمجھا. یہ بات سن کر ماں کے جو ہاتھ تھے وہ کھڑے ہو. اللہ میرے بیٹے کی جو بھی امید ہے تو ابھی پوری کر دے. اوپر سے آواز آئی کہ ولایت کے لیے 12 سال تک تو نے میری محبت میں جنگلوں میں نکالا ہے، میں نے تجھے ولایت نہیں دی. اسی وقت ماں کی دعا سے تجھے نہ صرف ولی بنا دیا گیا بلکہ تو ولیوں کا سلطان بن گیا. عربی میں سلطان بادشاہ کو کہتے ہیں. سلطان العارفین، عارفین کے سلطان. قدموں کو پکڑ لیا ماں کا اور اللہ سے کہا اللہ 12 سال تک میں تو تیری محبت میں نے ماں کو چھوڑ دیا تھا. اللہ نے کہا تجھے پتا نہیں ہے ولایت تیری ماں کے قدموں میں نے رکھ دی ہے. جنت نہیں رکھی ہے، ولایت بھی وہی ہے. اس لیے میں نوجوان بچوں کو کہتا ہوں تم پیر کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، استاد کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، اچھی بات ہے. امام کا احترام کرتے ہو، اچھی بات ہے. مگر یقین سے میں کہتا ہوں اللہ کے گھر کے احاطے میں کہ اگر تم اللہ نہ کرے والدین تم سے ناراض ہیں تو نہ پیر کا ادب کام آئے گا، نہ استاد کی تعلیم کام آئے گی، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. ایک ماں باپ اگر ناراض ہیں تو کوئی تمہیں کام نہیں آئے گا. کسی ولی کی دعا تمہارے حق میں اللہ قبول نہیں کرے گا اگر والدین ناراض ہیں. تو آج کی رات جو ہے یہ قدر کی رات ہے. تو کیا سبق ملتا ہے؟ والدین کی قدر کرو. سمجھ گئے؟ والدین کی بھی قدر کرو. تو یہ ہمیں پتا نہیں ہے. تو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے طریق سمجھا رہا ہوں. اور آج کی رات میں چند لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوگی، ان کی بخشش نہیں ہوگی. ان میں پہلا کون ہے؟ والدین کا نافرمان. دوسرا رشتے داری توڑنے والا. یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے. خونی رشتہ جو ہے نا، خونی رشتہ. یوں تو ہم کل مومنین اخوہ، ہم مسلمان سب بھائی بھائی ہیں، آپ سمجھیں. مگر خونی رشتہ جو ہے نا اس کے تقاضے کچھ اور ہیں. دوسرا آج کی رات پوری امت کی تو بخشش ہوگی. دوسرا وہ بدقسمت انسان ہے جس نے رشتے داری کو توڑ کر رکھا ہے. اب اس میں تھوڑا خلاصہ کروں. تمہاری دوستی اور تعلق جس کسی سے ہو اللہ کے لیے ہونے چاہیے، دنیاوی غرض سے نہ ہو. تمہارا کسی سے اختلاف صرف دین کی بنا پر ہے تو جائز ہے، صرف دینی بنا پر کہ اس آدمی سے دوستی رکھنے سے، تعلق رکھنے سے میری عزت اور آبرو کو نقصان ہوگا. بھئی ایک آدمی ایسا ہے جو ہمارے گھر میں آئے نا تو اس کے آنے سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. اللہ رحم فرمائے. کوئی آدمی نظر کا خراب ہے
کوئی آدمی عادت کا خراب ہے تو ایسے غلط لوگوں سے صحبت سے قرآن نے اور حدیث میں منع کیا گیا. ان کو چھوڑ کر رشتے کو منقطع نہ کیا جائے. یہ بہت گناہ کبیرہ میں سے ایک گناہ ہے. جب چیزیں جو ہیں یہ میں آپ کو اشارہ کر دیتا ہوں, بس ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. باقی رشتے داری کو قائم رکھنا ہے, تعلقات کو سلامت رکھنا ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعلیم جو ہے یہ امت کو, مسلمانوں کو جوڑنے کی تعلیم ہے. دلوں کی نفرتوں کو دور کرنے کا حکم ہے. دل کی کدورتوں, بغض کو, عداوت کو, دشمنی کو نکال دو. صحابہ کرام میں جب اختلاف ہوتا تھا تو جلدی سے آپس میں صلح کر لیتے تھے. کسی کی زبان سے کبھی غصے میں بات ہو جائے تو اس سے معافی مانگ لیتے تھے آپ سے. اسی لیے رشتے داری منقطع کرنے والا, رشتہ توڑنے والے آدمی کی آج کی رات میں معافی نہیں. طریقہ کار کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی ہو گئی ہے تو ان کا پاؤں پکڑ لو, خدا کا واسطہ دے کے ان سے معافی مانگ لو اور یہ عہد کرو کہ آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں ملے گا. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات کا حصہ کچھ مل جائے. کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگو. کسی کو تکلیف دی ہے, آپ سمجھے, کسی کا مال دبایا ہے, کسی کی ملکیت دبا لی ہے, یہ حقوق معاف نہیں ہوتے. کعبے کا طواف کرنے سے بھی نہیں ہوتے. شب قدر مل بھی جائے تب بھی نہیں ہوں گے. کسی کا حق دبا دیا ہے, ایسا نہیں, چوری کر لی ہے یا ڈاکہ زنی کر لی ہے, اس کی امانت میں خیانت کر لی ہے, یہ چیزیں اس رات میں ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی. یہ خدا نے بھی فرمایا ہے اور مصطفیٰ نے بھی فرمایا. میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, پوری زندگی گناہ کرتے رہے, اگر اللہ کی نافرمانی کی ہے تو اللہ غفور رحیم ہے. نماز میں کوتاہی ہو گئی ہے اور اللہ کے جو حکم ہیں اس میں کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ غفور رحیم میں معاف کر دے. مگر بندوں کا حق دبایا ہے, بندوں کو دکھ دیا ہے. ابھی تو یہ نوجوان بچوں کے لیے مجھے تعجب ہوتا ہے, واٹس ایپ وغیرہ میں بھی چلاتا ہوں, اس میں ایک بات آتی ہے کہ سوری لفظ انگریزی کا, اور اس میں ایک لفظ تمہاری یہاں کی زبان ہے تمہاری, کہا سنا معاف کرنا. اب تو نے بازار کے بیچ میں اس کے کپڑے اتار دیے ہیں اور اب تم ایک میسج بھیج کے اس سے معافی مانگ رہا ہے. کیا خدا دیکھ نہیں رہا؟ بھئی تو نے تو لوگوں کے بیچ میں اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی ہیں, صحیح بات ہے. اب ایک میسج بھیج دیا ہے, کسی کو پتا نہیں ہے, صرف کو جانتا ہے کہا سنا معاف کرنا. اور یہ سوری سے بھائی نہیں چلے گا بات. انصاف والا خدا ہے, اس رب نے اس مظلوم سے وعدہ کر لیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزیں قسم کھا کے فرمائی ہیں. اس میں ایک یہ ہے کہ کسی مسلمان کی کسی نے بے عزتی کی, اس کو ذلیل کیا اور اس نے اللہ کے لیے خاموشی اختیار کر لی, اس نے صبر کر لیا, یا وہ غریب تھا, وہ کمزور تھا, اس سے بول نہیں سکتا. اب دادا پہلوان آدمی کوئی چھری لے کے آ جائے گا تو غریب آدمی کو گالی دے گا تو وہ تو کیا کرے گا. مگر یاد رکھو اس کی فریاد خدا کے یہاں کمپلین ہو چکی ہے. اللہ کے یہاں اس کا جو ہے مقدمہ چلنے والا. اللہ نے ایسے مظلوموں کے لیے کہا ہے کہ تجھے دنیا میں انصاف ملے یا ملے, قیامت کے دن میں رب تجھے انصاف دلاؤں گا. آپ سمجھنا. تو حضور نے قسم 3 مرتبہ قسم کھائی ہے, قسم خدا کی, قسم خدا کی, قسم خدا کی. جس مسلمان کو ذلیل کیا گیا, رسوا کیا گیا, اس نے بدلے میں کچھ نہیں کہا, خاموشی اختیار کی, میں محمد اس کی عزت کی گارنٹی دیتا ہوں, اس کی عزت کم نہیں ہوگی. آپ سمجھے؟ یہ آج کی رات 2 شریف پڑھ رہے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. یہ بدقسمت لوگ ہیں جن کی فہرست میں پیش کر رہا ہوں. کسی کو ذلیل کرنا, رسوائی کرنا, کسی کا مال دبانا, حق دبانا, کسی کی عزت اور آبرو پر ڈاکہ مارنا, یہ مجرم لوگ ہیں اور ان لوگوں کی بخشش ایسے ہی نہیں ہوگی. یہ جو اللہ غفور الرحیم ہے تو اللہ واحد القہار بھی ہے, اللہ حساب لینے والا بھی ہے. یہ 2 باتیں ہوئی. تیسرا شراب پینے والا,
اگر وہ چاہے کہ میرا رب مجھے معاف کر دے، اگر کسی کی یہ بد عادت بری عادت ہے، آج کی رات سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ کا قرب نہیں۔ جوئے کھیلنے والا، بیاج لینے والا، یہ سب بری خصلتیں ہمارے سماج میں عام ہے، معاف کرنا۔ بیاج خوری کا دھندا مسلمانوں میں بہت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان لوگوں کی بخشش نہیں ہوگی۔ آپ سمجھیں تو یہ رات کی قدر کیسے ہوگی؟ صرف ایسے ہی ہم اتنے گناہ کریں اور معافی بھی نہ مانگیں، جن کا گناہ کیا ہے ان سے معافی تلافی نہ کریں اور والدین سے معافی نہ مانگیں، اور ہم جو ہے مسجد میں آ گئے ہیں، بس آج بڑی رات ہے چلو دعا کر لیتے ہیں اللہ آمین معاف ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، کچھ چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ آج کی رات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جو 11 مہینے میں میری امت کی بخشش نہیں ہوگی وہ اس مہینے میں ہوتی، اور پورے مہینے کی جو بخشش ہوتی ہے وہ ایک رات میں ہوتی ہے۔ تو یہ برکت والی رات بھی ہے، رحمت والی رات بھی ہے، فضل والی رات بھی ہے، مہربانیاں والی رات ہے، مگر اس کی قدر اس طرح کریں، اس کو سمجھیں۔ یہ چیزیں یاد رکھنے کی ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات ہمیں نصیب کی ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر عابد شمعون تھا جو سجدے میں جاتا تھا تو 6 مہینے تک ایک سجدہ کرتا تھا، سر نہیں اٹھاتا۔ سرکار کی نظر میں اس کی زندگی گزری تو حضور رو پڑے، اور اللہ کے حضور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہ میری امت تو بڑی کمزور ہے، یہ 6 مہینے کا ایک سجدہ جو جن لوگوں نے کیا ہے تو قیامت کے دن میری امت تو ان کا مقابلہ عبادت میں کبھی نہیں سکتی ہے۔ اور پھر میری امت کی عمر بھی تم نے کم رکھی ہے، ان کی عمر 1000 سال کی تھی، ان کی عبادت کا مقابلہ کیسے میری امت کر سکے گی؟ اللہ میں شرمندہ نہ ہو جاؤں میری امت کی وجہ سے۔ اللہ نے کہا میرے حبیب آپ نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی، آپ نہ ہوتے تو کائنات نہ ہوتی، یہ نبی اور یہ پوری کائنات جو ہے آپ کے صدقے سے۔ یہ اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہے ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ سب کچھ تیرے لیے میرے حبیب بنائے ہیں، اب سن لو میرے حبیب، ان کی ہزاروں سالوں کی عبادت ہے، میں ایک رات ایسی آپ کی امت کو عطا کروں گا کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہوگی، اور وہ رات آج کی رات ہے، یہ شب قدر ہے۔ کیسے مقابلہ آپ کی امت کی وہ امتیں کر سکیں گی؟ پچھلی امتیں کیسے کر سکیں گی؟ 6 مہینے کا سجدہ آپ کی امت کا ایک سجدے کا مقابلہ ان کے 6 مہینے کا سجدہ مقابلہ نہیں کر سکے گا۔ مطلب کیا ہے کہ سرکار کی امت کی عمر تو کم ہے، اس کی نیکیاں بھی کم ہیں، مگر بھاؤ زیادہ ہے، دام زیادہ ہے۔ اب آپ سمجھے ہمارا انڈیا کی جو کرنسی ہے، اگر ہم امریکہ چلے جائیں گے تو یہ کرنسی 100 روپے اپنے کو دینے پڑیں گے۔ ابھی میرے خیال سے 90 یا 80 کا بھاؤ ہو، تو مجھے پتا نہیں ہے، شیئر بازار کا میں ویپاری نہیں ہوں، مگر اندازہ یہ ہے۔ اور ڈالر جو ہے اس سے بھی کہیں زیادہ، پاؤنڈ جو ہے انگلینڈ کا وہ اس سے بھی مہنگا ہے، اور کویت کا پیسہ 250 روپیہ ہے۔ اپنے 250 روپیہ دیں گے تو وہاں کا 1 درہم ملے گا، اور امریکہ کی کرنسی 100 کے قریب ہے، تو ان کے وہاں تو وہ ایک اپنا روپیہ ہے، ان کا وہاں وہ پاؤنڈ ہے، آپ سمجھے؟ یا ان کا جو ہے تو مطلب کہیں ریال ہے، کہیں پاؤنڈ ہے، تو یہ ساری چیزیں الگ الگ کرنسیاں ہیں، ان کی قیمت بہت زیادہ ہے، آپ سمجھے؟ چیز تو وہی ہے مگر قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے اپنے حبیب کی نسبت کی وجہ سے، سرکار کی شان کی وجہ سے، جیسے حضور کی شان تمام نبیوں میں افضل ہے، ایسے حضور کی امت کی شان بھی تمام امتوں میں افضل ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس امت کا ذکر کیا، کنتم خیر امتی اخرجت للناس، بے شک اے محبوب آپ کی امت کو میں نے خیر کے لیے چن لیا ہے پوری
انسانیت میں تھے. اس امت کا نام خیر، امت خیر ہے. یاد رکھو اللہ نے ہمارا یہ نام رکھا ہے، تم خیر والی امت ہو، بھلائی کے کام کرنے والی امت ہو. آج کی رات میں یہ عہد کرو کہ ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے نکلے، خیر کے لیے نکلے، بھلائی کے لیے نکلے. ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو جائیں. آپ کو پتا ہے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میرا امتی جب کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے تو میری روح کو راحت پہنچاتا ہے، میں خوش ہوتا ہوں. اور سرکار کبھی کبھی توجہ بھی فرماتے ہیں، حضور نگاہ بھی کرتے ہیں امتیوں کی طرف. کام جب خیر کا کرتے ہیں تو اللہ کے رسول کی نگاہ ہوتی ہے. اب بتائیے سعد الدین رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہو گئے ہیں. ان کا دماغ کام نہیں کرتا تھا، خود ذہن کے تھے، بچوں کے ساتھ پڑھتے تھے مگر سبق یاد نہیں ہوتا تھا، اور استاد کی ڈانٹ ڈپٹ کھاتے تھے اور بچے مذاق کرتے تھے روزانہ. وہ رات کو سوتے نہیں تھے، رو رو کر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تو مجھ پر رحم فرما دے، میرا ذہن صحیح کر دے. اللہ میں ذلیل ہوتا ہوں. وہ لوگ تھوڑی دیر یاد کرتے ہیں، ان کو سبق یاد ہو جاتا ہے بچوں کو، اور میں پوری رات جاگتا ہوں، پورا دن سبق یاد کرتا ہوں، میرا ذہن مجھے ساتھ نہیں دے رہا ہے. تو روزانہ رات کو جاگتے تھے. دیپک، اس زمانے میں لائٹوں کا تو زمانہ نہیں تھا، تو تیل کے دیپک جلا کر اس پر جو ہے اور روتے تھے. وہ یاد کرتے تھے، سبق یاد نہیں ہوتا تھا، روز کے مسئلہ تھا. ایک دن آپ جو ہے سبق یاد کر رہے تھے تو گھر کے دروازے پہ کھٹکھٹ کی آواز آئی. تو کہا یار کون مجھے پریشان کر رہا ہے؟ اس کو پتا نہیں تھا کہ کون آیا. اللہ اکبر. اس کو پتا نہیں تھا کہ کون آیا، کہ یار مجھے پریشان مت کرو، میرا سبق یاد نہیں ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے پھر کھٹکھٹ کی آواز آئی. پھر کہا کہ یار کون ہے؟ ادھر سبق میں یاد نہیں کر سکتا ہوں اور ادھر مجھے کون پریشان کر رہا ہے. تیسری بات کوئی شخص نے آ کے آواز دی کہ بار محمد مصطفیٰ تمہارے لیے آئے. جاگتے ہوئے، خواب کی بات نہیں کر رہا ہوں، حضور حیات ہیں کہ اللہ کے رسول آئے ہیں میرے لیے. جیسے اللہ کے رسول کا نام سنا اور ایسے کھڑام کے اٹھ گئے، چپل نہیں پہنی اور دوڑتے ہوئے باہر گئے. دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہیں، حضور کے قدموں میں گر گئے. یا رسول اللہ، مجھ غریب پر، مسکین پر اتنا کرم فرما دیا. آپ نے اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے اس کو اٹھا لیتے اور اس کے منہ کو کہتا منہ کھول، اپنی زبان مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا. سعد الدین اب تجھے یاد رہے گا، جا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. سرکار تو چلے گئے، سارے سینے کھل گئے سعد الدین. پورا نام ہے حضرت سعد الدین تفتانی رحمت اللہ علیہ. اب اللہ کی شان ہے، صبح کو سب استاد کے پاس سب سے آگے جا کے بیٹھے تو لوگ ہنسنے لگے کہ اس بات کیا ہو گیا ہے. ان کو پتا نہیں تھا کہ سرکار تشریف لائے تھے اور اس کی تقدیر بدل گئی ہے. لوگوں نے پیچھے سے اس کو کونیاں ماری کہ احتیاط پیچھے ہو جا، ابھی جا ڈانٹ پڑے گی پھر سے، سبق تو یاد نہیں کر سکتا ہے پوری رات جاگنے کے بعد. استاد نے دیکھا کہ سعد الدین خیریت تو ہے، کہ یا رسول اللہ خیر ہے، یا استاد محترم سب خیر ہے، کیا سبق سنائے گا؟ بولے حضور آپ فرمائیں، وہاں سے میں سنا. اچھا، بولے ٹھیک ہے، تجھے اچھا لگے وہاں سے سنائیں. تو جیسے سنانا شروع کیا، وہ پچھلے تو تعجب میں پڑ گئے، استاد حیران رہ گیا. سعد الدین یہ کیا میں دیکھ رہا ہوں تجھے، ہوا کیا تجھے، کیسے یاد رہ گیا؟ پھر سوال کرنے لگے سعد الدین. سمندر کھل چکے تھے سینے میں، علم کے سمندر کھل گئے تھے کہ حضرت اس کی معنی کیا، اس کی معنی کیا. آپ نے کہا اللہ کے بندے بتا تو صحیح ہے، ایک دن میں کیا ہو، ایک رات میں کیا ہو گیا؟ کہا مدینے والے آ گئے.
نعرہ بیٹے پورا لگا. یہ تو لوگوں کی سمجھ ہے ایسا. اللہ کے لیے نعرہ ہم لگاتے ہیں نا, اللہ اکبر کہتے ہیں, جس اللہ حاضر ہے, اللہ کی توفیق سے رسول بھی حاضر ہے. میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں, اللہ اس کے رسول کو گواہ رکھ کہتا ہوں کہ سرکار کی مبارک روح حاضر ہے ہمارے پاس. حضور حیات النبی ہمیں دیکھ رہے ہیں, ہماری کیفیتوں سے واقف ہیں. اللہ کی توفیق ہے. ہم کبھی بھی رسول کو خدا کے برابر نہیں سمجھتے, یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی. خدا خدا ہے, رسول رسول ہے. رسول کبھی خدا نہیں ہو سکتا اور خدا کبھی نبی نہیں ہو سکتا. خدا خدا ہی رہے گا اور خدا کی قدرت میں کچھ فرق نہیں پڑے گا. رسول کو جو کچھ ملا ہے وہ خدا نے دیا. آپ سمجھے, ہم کبھی بھی رسول محترم کو, مگر رسول محترم کی شان کیا ہے؟ ہزار واقعات ہیں کہ جاگتے ہوئے اللہ کے رسول نے امت پر کرم فرمایا ہے. اب بتائیے, حضرت سعد الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ سنا کہ سرکار استاد کھڑے ہو گئے اپنی جگہ سے اور کہا, سعد الدین اب تجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, میری گدی پر بیٹھ جا, آج تجھے پڑھانا. یہ باتیں ہیں صاحب. سرکار بڑے مہربان ہیں, کریم رسول ہیں. قرآن مجید میں کئی مرتبہ اللہ نے اپنے نبی کو کریم کہا ہے, اللہ نے اپنے نبی کو رؤوف بھی کہا ہے, رحیم بھی کہا ہے. قرآن میں خدا کی صفتیں ہیں نا, کریم اور رحیم, مگر قرآن کریم ہے رسول کریم. کتنی بار آیا ہے قرآن میں؟ اللہ نے کہا رسول کریم, وہ رسول جو کریم ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اللہ نے رسول کو نور بھی کہا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. وہ رسول رؤوف بھی ہے, درگزر کرنے والے بھی ہیں اور رحیم بھی ہیں. یہ سب قرآن کی باتیں ہیں. سمجھو آپ, یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رؤوف اور رحیم اور کریم رسول ہیں. حضور نے یہ ہمیں تحفہ عطا فرمایا ہے خدا سے دے کر. یہ شب قدر ہے, اس لیے اس رات کی قدر لازمی ہے. اب قدر کیا کرنی ہے؟ جتنی غلطیاں ہیں ان سے پہلے توبہ کرنی. ہم چاہیں کہ یہ رات کی برکت ہمیں ملے, سب چاہتے ہوں گے انشاءاللہ. تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرنی ہے. اپنے گناہوں کی غلطی کی, اور ہم گنہگار لوگ ہیں, یاد رکھو. ہمیشہ اپنے آپ کو گنہگار سمجھو. نیک لوگ تو وہ تھے, ہم تو گنہگار لوگ ہیں. چلتے پھرتے ہم سے خطائیں ہوتی ہیں, گناہ ہوتا ہے. کتنے گنہگار ہیں. ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت کی تجویز, یا رسول اللہ تیری رحمت نے گوارا نہیں کر کے تمہارے گناہ اور مانگے تمہیں سے پناہ. تم کہو دامن میں آدم دل کرو, تو نے عطا میں نہ کی, ہم نے خطا میں نہ کی, کوئی کمی سربراہ تم پہ کرو. تو ہم گنہگار لوگ ہیں, سیاہکار لوگ ہیں. کتنے لوگوں کے دل دکھا دیے ہوں گے, کتنے لوگوں کے حق ہم سے ضائع ہو گئے ہوں گے. بہت کچھ ہوا زندگی میں. سچے دل سے توبہ کریں. سب سے پہلی اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ خدا کے خوف کے آنسو ہے. اللہ کے خوف کا آنسو کا ایک قطرہ اگر گر گیا, دوزخ کی آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے. اللہ کا غضب کا اور غصہ اللہ کو جو ہے بندے کی طرف, اللہ رحمت میں وہ چیز اللہ کی تبدیل ہو جاتی ہے. اللہ راضی ہو جاتا ہے. اللہ سے گڑ گڑا ہے, اکیلے میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو کہ اللہ یہ گندی پیشانی تیری بارگاہ میں جھکا رہا ہوں, کریم رب ہے مجھے معاف کر دو, تیرے نبی کا صدقہ عطا فرما دے. آپ سمجھو, تو یہ چیزیں گناہوں سے توبہ کرنا ہے. آج کی رات کسی کا دل دکھایا ہے اس سے معافی مانگنی ہے. والدین کو خوش رکھنا ہے, والدین کو خوش رکھنا ہے. پڑوسیوں کا خیال رکھنا ہے. اللہ سے عہد کرنا ہے کہ اللہ میں غلطیوں کو قبول کرتا ہوں اور اللہ سے مانگنے میں شرمندہ نہ ہوں. اللہ اتنا کریم رب ہے,
کہ بندوں پر رحم کھانے والا ہے، بہت مہربان رب ہے۔ اس لیے آج کی رات کی قدر کیا ہے، جس کا نام ہی اللہ نے قدر رکھا ہے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے بتا دی ہیں، ان پر غور کریں، سب میں بھی کروں، آپ بھی کرو، اور اپنے آپ کو پوچھو کہ مجھ سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ ان سارے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کریں گے، اللہ غفور رحیم ہے۔ بندوں کے حق ہیں وہ ادا کرنے ہیں، کسی سے معافی مانگنی ہے تو اس سے معافی مانگو، کوئی ضرورت نہیں ہے شرمندہ ہونے کی۔ انسان ہے نا، ہم سے غلطی ہوئی ہے، اس کا جا کر لوگوں کے بیچ میں ہاتھ پکڑ لو کہ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو صاحب۔ کیا جاتا ہے، اس کے معاف کرنے سے رب راضی ہو جائے گا، ہمارے لیے قدر کی رات آسان ہو جائے گی۔ آپ سمجھئے؟ اس لیے آج کی جو مبارک رات ہے، اس کا سبق یہ ہے کہ ہم گناہوں سے توبہ کریں، والدین کی شان اور عظمت کو سمجھیں، پڑوسیوں کا خیال رکھیں، دوستوں کا، یار دوستوں کو ناراض کیا ہے ان کو یاد کریں، ان سے معافی مانگیں، اور اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی چاہیں، ایک بات۔ دوسرا، بندوں کے حقوق اگر ہمارے سر پہ ہیں تو ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہو سکتا ہے تو ان سے معافی مانگو، یا یہ عہد کرو کہ جب بھی اللہ توفیق دے گا تمہارا حق میں ادا کرو، پیش رفت کرو۔ اور ساتھ میں سب سے بڑی چیز، اللہ کی نافرمانی جو اللہ کے حقوق ہیں اس میں نماز ہے، روزے ہیں، توفیق پر حج ہے، اور استطاعت پر زکوٰۃ ہے۔ اللہ کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ یاد رکھو، زندگی میں کبھی بھی کیسے بھی حالات آئیں، نماز مت چھوڑو۔ اللہ سب سے زیادہ ناراض اس بندے پر ہے جو اپنے آپ کو حضور کا امتی کہلاتا ہے، اللہ کا بندہ کہلاتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، اور خدا کے فرض کی فکر نہیں کرتا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ناراض ہوئے کہ جو اذان کے بعد مسلمان گھروں سے باہر نہ نکلے، میں محمد چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، مگر ان گھروں میں عورتیں اور چھوٹے بچے رہتے ہیں، ان کا خیال آتا ہے، اس لیے میں آگ لگانے کا حکم نہیں دیتا ہوں، ورنہ حکم دے دوں میں خود۔ سرکار فرما رہے ہیں، ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں، غوث پاک نے فرمایا جو نماز نہ پڑھے اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں داخل نہ کرو۔ کس طرح ہم غوث پاک کے ماننے والے ہیں بیٹے؟ صرف دعوے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو نوجوان نسل، بزرگ لوگ بھی ہوں گے، مہربانی کر کے آج کی رات میں، بلکہ ابھی اس محفل میں اٹھنے سے پہلے اللہ سے وعدہ کر لو کہ زندگی کے آخری دم تک اللہ توفیق تیری چاہیے، باقی میں کبھی سستی نہیں کروں گا، نماز کو پابندی سے پڑھوں اور وقت پر پڑھوں، انشاءاللہ سب کو۔ نماز اللہ کا وہ فرض ہے، قیامت کے دن سب سے میدان محشر میں پہلا سوال نماز کا ہے، اور معاف کرنا اہل سنت و جماعت کے اندر نماز کی بڑی کمزوری ہے۔ مسجدیں ہماری ویران ہیں، یہ رمضان کی رونق ہے، رمضان کے بعد پھر کچھ ایک چاند دے کے مسجد آباد ہو جاتی ہے، دوسرا چاند دے کے مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ ایسا مت کرو۔ جوان بچوں کو بھی ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے، خاص آپ لوگوں کے لیے نصیحت ہے میری کہ نظر کی حفاظت کرو، موبائل پہ کوئی بری چیزیں مت دیکھو، اس سے تمہارا دماغ خراب ہوگا، خیالات برے ہوں گے، اخلاق برے ہوں گے۔ ایک ایسی حدیث ہے کہ اگر اس کو آپ غور سے سن لو، زندگی میں برائی کی طرف آپ کی نگاہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بھی مسلمان مرد اگر زنا کاری میں مبتلا ہو گیا تو وہ اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ وہ اپنی حیاتی میں اپنی بہن کو یا اپنی لڑکی کو یا قریبی اپنی رشتہ داری میں کسی کو اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہوا نہ دیکھے۔ بات کو سمجھ گئے نا؟ کسی کی ماں، بہن، بیٹی کی عزت اگر کسی نے لی ہے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، کسی اپنے آپ کو مسلمان سمجھا نہیں ہوا، کسی کی عزت اور آبرو کی دھجیاں اڑائی ہیں، شیطان اس کے سر پر سوار ہو گیا ہے، اس نے برائی کر لی ہے، یہ خدا کے رسول کا فرمان ہے، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ شخص اس وقت تک اس کی موت نہیں آئے گی جب تک یا تو اپنی بہن، ماں یا بیٹی کو اس گناہ میں مبتلا ہوتا ہوا دیکھ نہ لے، مر نہیں سکتا ہے وہ۔ کون مسلمان ہے ایسا جو یہ چاہے گا کہ ایسا گناہ کرے؟ سب سے بڑی برائی
اس وقت سماج میں یہ عام ہے. نوجوان نسل سے میں یہ نصیحت کرتا ہوں خدا کے لیے، آج کی رات میں اللہ سے عہد کر لو کہ اللہ خدا نخواستہ کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اس کی توبہ کر لیں، نگاہ کی حفاظت کر لیں، خیالات کو کنٹرول میں رکھیں، بری چیزیں دیکھنے سے بچیں. چوراہیوں کے اوپر تمہاری زندگی بسر نہیں ہونی چاہیے. رات کے 4 اور 5 چوراہیوں پہ اور لفاظی میں اور گھومنے میں اور پھرنے میں اور کھانے میں اور چکر لگانے میں مت نکالو. تمہاری زندگی بڑی قیمتی ہے. ہو سکتا ہے کہ زندگی میں وہ وقت آئے کہ تم سجدہ کرنا بھی چاہو تو بھی سجدے کی توفیق اللہ تمہیں نہ دے. کتنے لوگ اس وقت ہوں گے جو بستروں میں ہوں گے، ان کے پیشاب اور پائخانے سے ان کو نکالنے والا کوئی نہیں ہے، ان کا سر نہیں جھک سکتا ہے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو سجدہ نہیں کر سکتے، قیام میں کھڑے نہیں ہو سکتے. اللہ نے ہمیں تندرستی دی ہے، حیاتی دی ہے، اس کی مہربانیاں کم ہیں. تو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرو. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ کے دیے ہوئے پر شکر کرو تو اللہ اس میں اضافہ کرے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر اللہ کی نعمتوں کی تم نے قدر نہیں کی تو ان عذابی لشدید، یاد رکھو اللہ کا عذاب سخت ہے جو تمہیں گھیر لے گا دنیا آخرت دونوں میں. اس لیے جوانی کی قدر کرو. علم اللہ نے دیا ہے، عقل دیا ہے، تجارت دی ہے، کاروبار دیا ہے، والدین تم کو ملے ہیں، ان سب کی قدر کرو. حیا کریں، ادب کریں، بزرگوں کا ادب کریں، علماء حق سے ملیں، نیک لوگوں کی صحبت میں رہیں، اچھے لوگوں کا گروپ بناؤ. ابھی گروپ بن رہے ہیں نا سب جگہ، واٹس ایپ پہ سارے گروپ بنتے ہیں بچوں کے. تمہارے گروپ میں کوئی ایک بھی ایسا نہ ہو جو غلط پوسٹ بھیجے، اس کو نکال دو گروپ سے. یہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ ہے. اچھے لوگوں سے صحبت رکھو، اچھے لوگوں کے ساتھ تمہارا کانٹیکٹ ہو، صحبت ہو، سنگت ہو. اسی لیے یہ اللہ نے جو زندگی دی ہے، ایسی مبارک راتیں سرکار کے صدقے میں دی، یہ سدھرنے کی اور زندگی میں انقلاب برپا کرنے کی راتیں. اگر اللہ سے آج ہم مانگ لیں سچے دل سے، اللہ غفور رحیم ہے. ہماری زندگی میں بھی بہار آ سکتی ہے، ہماری زندگی میں چینج آ سکتا ہے، ہماری زندگی میں بھی اخلاق اور بہتر کردار بن سکتا ہے. اور آج بھی ہو جو ایمان ابراہیم سا پیدا، تو آج بھی کر سکتی ہے، آج بھی کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو آگ ٹھنڈی ہوئی ہے نا، آج ہمارے لیے کئی طرف اولاؤ مچ رہے ہیں، اولاؤ جل رہے ہیں نا. ہمارے لیے بھی کئی تکلیفیں ہیں. ان تکلیفوں سے بچنا چاہتے ہیں، عزت اور ایمان والی زندگی یہ اپنا لیں. اللہ اس کے رسول کی فضل سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اگر اللہ ہم پر راضی ہے، دنیا کی طاقت نہیں ہمیں کوئی کچھ نقصان نہیں کر سکتا. مگر خدا راضی، ہم اللہ کو ناراض کر کے ایسے ماحول میں ہم کیسے جی سکیں گے؟ ہماری زندگی کے دن کیسے نکلیں گے؟ سکون اور اطمینان کہاں سے ملے گا؟ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اللہ نے تمہارے لیے تسلی رکھی ہے، سکون رکھا ہے. مسجدوں کی طرف مڑ جاؤ، چھوڑ دو زندگی کے وہ غلط پیمانے جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو. اللہ اس کے رسول راضی ہوں، ایسے پیمانے اپنا لو. تمہیں سکون ملے گا، حیا ملے گی، ادب ملے گا، اور زندگی کے اندر تمہاری بہاریں آئیں گی. سرکار بھی راضی ہوں گے، اللہ کے نیک بندے بھی راضی ہوں گے، اولیاء اللہ بھی راضی ہوں گے. یہ ساری چیزیں، اس لیے یہ راتوں میں انقلاب برپا ہو، چینج آئے زندگی میں. دلوں میں سے قدورتوں کو، نفرتوں کو، غصے کو، شیطانیت کو، برائی کو، سب کو نکال دیں. ہم سب مل کر نکالیں. ہم سب گنہگار ہیں. آپ سمجھیں، ہم فرشتے نہیں ہیں، ہم گنہگار انسان ہیں. ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں، اور ایک دوسرے کو معاف کرو، ناراضگیاں ختم کرو. دین کے لیے کچھ وقت نکالو، علم کے لیے کچھ وقت نکالو. مدینہ مسجد میں بھی تعلیم چالو ہے. ہمارا بچہ مرید ہے میرا سیف علی، روزانہ بچوں کو، بڑے بچوں کو پڑھاتا ہے. انشاءاللہ یہاں بھی امام صاحب کو کہیں گے تم لوگ محنت کرو، کوشش کرو اللہ کے دین سیکھنے کا. تمہارے جتنے جوان بچے ہیں ان سے آپ سیکھو دین. دعوت اسلامی بھی بہت محنت کر رہی ہے. ہمارے ائمہ کرام ہیں، وہ محنت کر رہے ہیں. ہر وقت میں بیان ہو رہا ہے دین چشمی رکھو، دین کو سیکھو. ہمارا سب کچھ حضور کی غلامی کے صدقے میں ممکن ہے. سرکار کی غلامی اختیار کر لیں گے، ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے، ہماری تکلیفیں دور ہو جائیں گی، گھروں میں سکون آ جائے گا. کتنے گھر ہیں جس میں جھگڑے ہیں، اختلاف ہیں، ماں باپ سے
اولاد نہیں بولتی، اولاد سے ماں باپ نہیں، بھائی آپس میں نہیں ملتے. کئی لوگ آج کی تاریخ میں میرے پاس آتے ہیں، بھائی بھائی سے بات ہی نہیں کرتے، بولے بھائی سے میری نہیں بنتی. ارے یار جب بھائی سے نہیں بنتی تو اور کسی سے بنے گی؟ کیا باقی رہ گیا ہے؟ بہنوں سے نہیں ملتے، عید کے دن بہنوں سے نہیں ملتے. خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہن تھی جو دودھ پینے والی دائی حلیمہ کی بچی تھی، سیما نام تھا اس کا. طائف کے لوگوں سے مقابلہ حضور کا ہوا، طائف کے لوگوں کو پکڑ کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدی بنا لیا. طائف کے لوگوں نے چندہ کیا کہ ان کو قید سے چھڑانا ہے، محمد کے غلاموں نے ہمارے لوگوں کو قیدی بنا لیا. تو چندہ لینے کے لیے حضور کی جو بہن تھی ان کے پاس گئے کہ چندہ کس کا چندہ؟ بولے کہ یہ لوگوں کو قیدی کر لیا ہے. کنہوں نے؟ بولے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے کر لیا، ہمارے لوگوں کو قید کر لیا ہے، ان کو چھڑانا ہے تو چندہ اکٹھا کر کے ان کو چھڑائیں گے، کچھ دینا پڑے گا. انہوں نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کے غلاموں نے اگر ان کو پکڑ لیا ہے نا، چلو چندہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، چندہ اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود محمد کے پاس جا کر ان کو چھڑا کر لاتی ہوں. تو جب وہ حضور کے پاس ان کی بہن آتی ہے تو سرکار کا پہرا کر رہے تھے، صحابہ کرام تلواریں لے کے کھڑے تھے. تو کہا اے مائی تم کہاں جا رہی ہے؟ بولے مجھے محمد سے ملنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ کیا ارادہ ہے تمہارا، کیوں ملے گی؟ بولے محمد سے کہو کہ تمہاری بہن آئی ہے، باجی آئی ہے. سرکار کو جا کے کہا کہ سیما نام کی کوئی عورت ہے، وہ کہتی ہے کہ میں محمد کی بہن ہوں. حضور کھڑے ہو گئے اور استقبال کے لیے چلے گئے کہ بہن آپ نے کیوں تکلیف اٹھائی؟ کہا کہ یہ آپ کے لوگوں نے ہمارے لوگوں کو پکڑ لیا، ان کو چھوڑانے آئی. سرکار نے کہا ان کو چھوڑ تو دیتا ہوں پر تم آئی ہو تو ان کو کچھ تحفہ دے کے میں چھوڑتا ہوں. سرکار نے اس امت کو سنایا آج بہنوں سے بھائیوں کا ویوہار صحیح نہیں ہے، بھائیوں سے نہیں ہے، والدین سے نہیں ہے. ہم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ یہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. دوستو قسم خدا کی ہمارے اخلاق بہتر ہو جائیں گے نا، یہ جو بادل دکھائی دیتے ہیں یہ سب چھٹ جائیں گے. یہ بادلوں میں سے ہی اللہ کی رحمت ٹپک پڑے گی، سب طوفان ختم ہو سکتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو سدھرنا ہے. چھوڑ دو باقی کی فکر، کون کیا کرتا ہے چھوڑ دو، تماشا دیکھنا چھوڑ دو، وقت ضائع مت کرو، اپنے آپ کو سدھار دو. انشاءاللہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اللہ کے ہاتھ میں ہے. اصل مالک ملک کا کون ہے؟ قرآن میں اللہ نے کہا مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اللہ کے ہاتھ میں ہے، خدا کی طرف سے ہے. ہم اپنے آپ کو سدھار لیں، سکون سے رہیں، اخلاق سے رہیں، حیا سے رہیں اور صبر کرنا سیکھیں، غصے کو ختم کریں. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس. اللہ نے فرمایا قرآن میں میرے نبی آپ کی امت کو بتا دو کہ پوری امت میں سب سے زیادہ مجھے دو طرح کے بندے پسند ہیں جن کو میں سب سے زیادہ پسند محبوب رکھتا ہوں. کون؟ غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. معاف کرنا سیکھیں، غصہ مت کریں. اتنی باتیں کرنے کے بعد بھی اگر عمل نہیں ہوگا تو میرا بولنا بھی بیکار ہے، تمہارا سننا بھی بیکار ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے وقت ہو گیا، ایک گھنٹہ ہو گیا بس. ٹھیک ہے، میری کیسی 1 گھنٹے کی ایسا میں زیادہ میں بھی نہیں بولتا ہوں. میرے خیال سے بچے جو انتظامیہ کمیٹی کے ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور شہری کی تیاری ہے کہ کچھ باقی ہے کام؟ بالکل کمپلیٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تاکہ پھر انتظار کسی کو نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، چند باتیں پیش کی ہیں، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. انشاءاللہ صلاۃ و سلام ہوگی اور مختصر دعا ہوگی، اس کے بعد آپ سب لوگ سحری کر کے جائیں گے. ٹھیک ہے، میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ میرا بیان جہاں رکھنا ہو اور سحری کا اہتمام ہو تو رکھنا. یہاں ایک اور بھی دعوت مجھے ملی تھی مگر اس وقت سحری نہیں تھی، تو میں نے کہا نہیں صاحب میرا نام سن کے بہت سے لوگ آئیں گے اور کہیں نہیں جائیں گے. تو سحری اللہ کی توفیق سے آپ لوگوں کے لیے سحری ہے، اور سحری کرنے والے اور اہتمام کرنے والے سن لیں کہ خدا کے رسول کی بشارت ہے، ایک گھونٹ پانی پلانے والے کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آبِ کوثر سے پلائیں گے. پھر حضور سے پوچھا گیا تو پیٹ بھر کھلائے گا. حضور نے فرمایا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی. یہ بہت بڑا کام ہے، یہ شادی کا کھانا نہیں ہے جس میں لوگ تمہاری تعریف کریں.
یہ خدا اور اس کے رسول کی رضا کا کھانا ہے. اس میں 1 روپیہ جس کا گیا ہے نا اللہ اس کو بھی عظیم اجر دے گا. حضور نے فرمایا ہے کہ 1 روپے کی اس میں 70 سے 700 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے. یہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کی حلال کی کمائی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کا دینا قبول فرمائے اور اہتمام کرنے والے اور سب لوگوں کے لیے جو ہے دعا کریں گے اللہ سب پر رحم فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. صلاۃ و سلام